سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گزشتہ ایپیسوڈز کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے، آپ اسے کلک کر کے سن سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے چاہنے والوں میں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک پیارا سا کمنٹ بھی چھوڑتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی حکایت، مصنف مولانا ابو النور بشیر، ایپیسوڈ 7، حکایت نمبر 55، حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان۔ خداوند کریم نے فرشتوں میں جب اعلان فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو شیطان نے اس کا بہت برا مانا، اپنی جی میں حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ چنانچہ جب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے خلیفہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ، تو سب سجدے میں جھک گئے، مگر شیطان اکڑا رہا اور نہ جھکا۔ خداوند کریم کو اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا۔ اس سے دریافت فرمایا کہ اے ابلیس، میں نے جب اپنے دست قدرت سے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تم نے کیوں نہ سجدہ کیا؟ شیطان نے جواب دیا، میں آدم سے اچھا ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہے، پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کرتا؟ خدا تعالیٰ نے اس کا یہ تکبر بھرا جواب سنا تو فرمایا، مردود، نکل جا میری بارگاہ رحمت سے، جا تو قیامت تک کے لیے مردود و ملعون ہے۔ سورہ بقرہ۔ سبق: خدا کے رسول اور اس کے مقبولوں کی عزت و تعظیم کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور ان کو اپنی مثل بشر سمجھ کر ان کی تعظیم سے انکار کر دینا فعل شیطانی ہے۔ ایک پیغمبر خدا کو سب سے پہلے تحقیراً حقیر نظر سے بشر کہنے والا شیطان ہے۔ حکایت نمبر 56، شیطان کا تھوک۔ خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلا مبارک کی زیارت کرتے تھے، مگر شیطان حسد کی آگ میں جل بھن گیا۔ ایک مرتبہ اس مردود نے بغض و کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک کے مقام پر پڑی۔ خدا تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو۔ چنانچہ اس شیطانی تھوک سے ملی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس اس لیے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور پلید گندہ اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے۔ رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے جبریل کے لگے ہیں۔ روح البیان، جلد 1، صفحہ 68۔ سبق: شیطان کے تھوکنے سے حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا، بلکہ مقام ناب شکم پیٹ کے لیے وضع زینت بن گیا۔ اسی طرح اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے ان اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ ان کی شان اور بھی چمکتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو حسد و نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ حکایت نمبر 57، حضرت آدم علیہ السلام اور جنگلی ہرن۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو زمین کے جانور آپ کی زیارت کو حاضر ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کے لیے اس کے لائق دعا فرماتے، اور اسی طرح جنگل کے ہرن بھی سلام کرنے اور زیارت کی نیت سے حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی پشت و پیٹھ پر پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی، تو ان میں ناف مشک پیدا ہو گئی۔ وہ ہرن جب یہ خوشبو کا تحفہ لے کر اپنی قوم میں واپس آئے تو ہرنوں کے دوسرے گروہ نے پوچھا کہ یہ خوشبو تم کہاں سے لائے؟ وہ بولے، اللہ کا پیغمبر آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لایا ہے، ہم ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے رحمت بھرا اپنا ہاتھ ہماری پشتوں پر پھیرا تو یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ ہرنوں کا وہ دوسرا گروہ بولا، تو پھر ہم بھی جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ بھی گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا، مگر ان میں وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی۔ وہ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے۔ واپس آ کر وہ تعجب میں ہو کر بولی کہ کیا بات ہے، تم گئے تو خوشبو مل گئی اور ہم گئے تو کچھ نہ ملا۔ پہلے گروہ نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گئے تھے صرف زیارت کی نیت سے، تمہاری نیت درست نہ تھی۔ نجہۃ المجالس، جلد 1، صفحہ 4۔ سبق: اللہ والوں کے پاس نیک نیتی سے حاضر ہونے میں بہت کچھ ملتا ہے۔ اگر کسی بدبخت کو کچھ نہ ملے تو اس کی نیت کا قصور ہوتا ہے۔
اللہ والوں کی دین و عطا کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ حکایت نمبر 58 نوح علیہ السلام کی کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بڑی بدبخت اور ناعاقبت اندیش انجام کو نہ سمجھنے والی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے عرصے میں دن رات تبلیغی حق فرمائی، مگر وہ نہ مانے۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کی دعا مانگی اور خدا سے عرض کیا کہ مولا ان کافروں کو جڑ سے اکاڑ دے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور خدا نے حکم دیا، اے نوح، میں پانی کا ایک طوفان عظیم لاؤں گا اور ان سب کافروں کو ہلاک کروں گا، تو اپنے چند ماننے والوں کے لیے ایک کشتی بنا لے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جنگل میں کشتی بنانا شروع فرمائی۔ کافر آپ کو دیکھتے اور کہتے، اے نوح کیا کرتے ہو؟ آپ فرماتے، ایسا مکان بناتا ہوں جو پانی پر چلے۔ کافر یہ سن کر ہنستے اور مذاق بنایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ آج تم ہنستے ہو اور ایک دن ہم تم پر ہنسیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 2 سال میں تیار کی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے کے درجے میں جنگلی جانور اور درندے، درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ اور اوپر کے درجے میں خود نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور کھانے پینے کا سامان۔ پرندے بھی اسی درجے میں تھے۔ پھر جب بحکم الہی طوفان عظیم آیا تو اس کشتی پر سوار ہونے والوں کے سوا روئے زمین پر جو کوئی بھی تھا پانی میں غرق ہو گیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی جو کافر تھا اسی طوفان میں غرق ہو گیا۔ سورہ ہود، خزائن العرفان، صفحہ 33۔ سبق: خدا کی نافرمانی سے اس دنیا میں بھی تباہی و ہلاکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور ان کی اطاعت سے ہی دونوں جہان میں نجات و فلاح مل سکتی ہے۔ حکایت نمبر 59 طوفان نوح اور ایک بڑھیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم الہی جب کشتی بنانا شروع کی تو ایک مومنہ بڑھیا نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بڑی بھی، ایک بہت بڑا پانی کا طوفان آنے والا ہے جس میں سب کافر ہلاک ہو جائیں گے، مومن اس کشتی کے ذریعے بچ جائیں گے۔ بڑھیا نے عرض کیا، حضور جب طوفان آنے والا ہو تو مجھے خبر کر دیجیے گا تاکہ میں بھی کشتی پر سوار ہو جاؤں۔ بڑھیا کی جھوپڑی شہر سے باہر کچھ فاصلے پر تھی۔ پھر جب طوفان کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام دوسرے لوگوں کو تو کشتی پر چڑھانے میں مشغول ہو گئے، مگر اس بڑھیا کا خیال نہ رہا، حتیٰ کہ خدا کا ہولناک عذاب پانی کے طوفان کی شکل میں آیا اور روئے زمین کے سب کافر ہلاک ہو گئے۔ جب یہ عذاب تھم گیا تو اور پانی کا رک گیا اور کشتی والے کشتی سے اترے تو وہ بڑھیا نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، حضرت وہ پانی کا طوفان کب آئے گا؟ میں ہر روز اس کے انتظار میں ہوں کہ آپ کب کشتی میں سوار ہونے کے لیے فرماتے ہیں۔ حضرت نوح نے فرمایا، بڑی بھی، طوفان تو آ بھی چکا اور کافر سب ہلاک بھی ہو چکے۔ کشتی کے ذریعے خدا نے اپنے مومن بندوں کو بچا لیا، مگر تعجب ہے کہ تم کیسے زندہ بچ گئی؟ عرض کیا، اچھا یہ بات ہے، تو پھر اسی خدا نے جس نے آپ کو کشتی کے ذریعے بچا لیا مجھے میری ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی کے ذریعے بچا لیا۔ روح البیان، جلد 2، صفحہ 85۔ سبق: جو خدا کا ہو جائے خدا ہر حال میں اس کی مدد فرماتا ہے اور بغیر کسی سبب ظاہر کے بھی اس کے کام ہو جاتے ہیں۔ حکایت نمبر 60 حضرت عزیر علیہ السلام اور خدا کی قدرت کے کرشمے۔ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خدا نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا اور بیت المقدس کو برباد و ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے۔ آپ نے شہر کی ویرانی و بربادی کو دیکھا، تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا، شہر کی تمام عمارتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے براہ تعجب فرمایا، اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ ایک گدھے پر سوار تھے، آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ آپ نے اپنے گدھے کو ایک پیڑ سے باندھا، اس پیڑ کے نیچے آپ سو گئے تو خدا نے اسی حالت میں آپ کی روح قبضے کر لی، گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد خدا تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے سے آباد کیا۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے انہیں پھر یہ حال آیا، وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔
جب آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا اور 100 سال کے بعد جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ شام کا وقت تھا۔ خدا نے پوچھا، اے عزیر، تم یہاں کتنا ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا، 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ خدا نے فرمایا، بلکہ تم تو 100 برس ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسی ہی ہے، اس میں بو تک نہیں آئی۔ اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے، آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اعضاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی۔ آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ عمر آپ کی وہی 40 سال کی تھی۔ ایک ضعیف بڑھیا دروازے پر ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور اندھی ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر عزیر کو گم ہوئے 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا، پھر زندہ کیا۔ بڑھیا بولی، عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات، جس کی دعا ضرور قبول ہوتے، جو دعا کرتے قبول ہو جایا کرتی تھی۔ آپ اگر عزیر ہے تو دعا کیجیے کہ میں انکھیاری ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی تو وہ بینا ہو گئی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ، جو فرماتی ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک عزیر ہی ہے۔ پھر وہ آپ کو محلے میں لے گئی۔ وہ ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جس کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتی بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا، یہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے بالکل تندرست اور بینا ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا، میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا، جس میں مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ قرآن کریم پارہ 3 رکوع 3 خزائن العرفان صفحہ نمبر 65۔ سبق: خدا کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ظالم حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں، ملک برباد و ویران ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ایک دن اس نے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلانا ہے اور حساب لینا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا جسم موت وارد ہونے کے بعد بھی صحیح سالم رہتا ہے۔ ہاں، جو گدھے ہیں وہی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں اور مٹی ہو جاتے ہیں۔ حکایت نمبر 61۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی لاش کو کھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر پرندے آ کر اس لاش کو کھانے لگے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جنگل کے کچھ درندے آئے اور وہ بھی لاش کو کھانے لگے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائے کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے خدا سے عرض کیا، الہی، مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزا دریا جانوروں، پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، اچھا اے خلیل، تم 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ ہلا لو تاکہ اچھی طرح ان کی شناخت ہو جائے۔ پھر انہیں ذبح کر کے ان کے اعضاء ایک دوسرے سے ملا جلا کر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو۔ پھر ان کو بلاؤ اور دیکھو وہ کس طرح زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کبوتر، مرغا اور کوا یہ 4 پرندے لیے اور انہیں ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور ان سب کا کیما کر کے اور آپس میں ملا جلا کر اس مجموعے کے کئی حصے کیے، ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سر سب کے اپنے اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، چلے آؤ۔ آپ کے فرماتے ہی وہ اعضاء اڑے، ہر جانور کے اعضاء الگ الگ ہو کر اپنی ترکیب سے جمع ہوئے اور پرندے کی شکل بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے، اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ قرآن کریم پارہ 3 رکوع 3 خزائن العرفان صفحہ 66۔ سبق: خدا تعالیٰ بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے۔ کوئی ڈوب کر مر جائے اور اسے مچھلیاں کھا جائے، یا جل کر مرے اور راکھ ہو جائے، یا کسی کو درندے پرندے اور دریائی جانور تھوڑا تھوڑا کھا جائے اور اس کے اعضاء بکھر جائے،
خدائے برتر و توانا پھر بھی اسے جمع فرما کر ضرور زندہ فرمائے گا۔ بارگاہ خدا تعالیٰ کی حاضری سے اسے فرار نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں، ورنہ خدا اپنے خلیل سے یہ نہ فرماتا کہ ان مردوں اور کیما شدہ پرندوں کو بلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی ان مردوں پرندوں کو بلایا اور وہ مردہ پرندے آپ کی آواز کو سن کر دوڑ پڑے۔ یہ پرندوں کی سماعت سننا ہے جو اللہ والے ہیں، ان کی سماعت سننا کا عالم کیا ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پرندوں کو زندہ تو خدا ہی نے کیا، لیکن یہ زندگی تمہیں ملی ابراہیم علیہ السلام کے بلانے اور ان کے لب ہلانے سے۔ گویا کسی اللہ والے کے لب ہل جائے تو خدا کام کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی مبارک اور قبول ہونے والی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمارا کام کر دے۔ حکایت نمبر 62 تیشہ خلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نمرود کا دور تھا، بت پرستی کا بڑا زور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ان بت پرستوں سے فرمانے لگے کہ یہ تمہاری کیا حرکت ہے کہ تم ان مورتیوں کے آگے جھکے رہتے ہو؟ یہ تو پرستش پوجنے کے لائق نہیں، پرستش پوجنے کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے۔ وہ بولے ہمارے تو باپ دادا بھی انہی مورتیوں کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں، مگر آج تم ایک ایسے آدمی پیدا ہو گئے جو ان کی پوجا سے روکنے لگے ہو۔ آپ نے فرمایا تم اور تمہارے باپ دادا سب گناہ گار ہے۔ حق بات یہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ تمہارا اور زمین و آسمان سب کا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا۔ سن لو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ان بتوں کو میں سمجھ لوں گا۔ چنانچہ ایک دن جب بت پرست بت پوجنے والے اپنے سالانہ میلے پر باہر جنگل میں گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے اور اپنے تیشہ ہتھوڑا سے سارے بت توڑ پھوڑ ڈالے۔ جو بڑا بت تھا اسے نہ توڑا اور اپنا ہتھوڑا اسے کاندھے پر رکھ دیا، اس خیال سے کہ بت پرست جب یہاں آئے تو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید اس بڑے بت سے پوچھے کہ ان چھوٹے بتوں کو کون توڑ گیا، یہ ہتھوڑا تیرے کاندھے پر کیوں رکھا ہے، اور انہیں ان کی مجبوری حاضر ہو۔ ہوش میں آئے کہ ایسا مجبور خدا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے اور اپنے بت خانے میں پہنچے تو اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھ کر کہ کوئی ادھر ٹوٹا ہوا پڑا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں تو کسی کی ناک سلامت نہیں، کسی کی گردن نہیں تو کسی کی ٹانگیں ہی غائب ہے، بڑے حیران ہوئے اور بولے کہ کس ظالم نے ہمارے ان معبودوں کا یہ حشر کیا ہے۔ پھر یہ خبر نمرود اور اس کے وزیروں کو پہنچی اور سرکاری طور پر اس کی تحقیق ہونے لگی تو لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم ان بتوں کے خلاف بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، یہ انہی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بڑا بت جس کے کندھے پر ہتھوڑا ہے، اس صورت میں تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کام اسی کا ہے، تو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اسی سے پوچھ لو کہ یہ کام کس نے کیا۔ وہ بولے مگر یہ تو بول نہیں سکتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمایا جب تم خود مانتے ہو کہ وہ بول تک نہیں سکتے، پھر تو ہے تم بے عقلوں پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ قرآن پارہ 17 رکوع 5۔ سبق: خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنا شرک ہے۔ قرآن میں جہاں من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا کا لفظ آیا ہے وہاں یہی بت مراد ہے، نہ کہ انبیاء و اولیاء، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر تھو فرما رہے تھے۔ اگر ان سے مراد انبیاء و اولیاء ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں فرماتے؟ حکایت نمبر 63 خلیل و نمرود کا مناظرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو خدا پرستی کی دعوت دی تو نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں حزب جیل مناظرہ ہوا۔ نمرود: تمہارا رب کون ہے جس کی پرستش کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ حضرت خلیل علیہ السلام: میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مار بھی ڈالتا ہے۔ نمرود: یہ بات تو میرے اندر بھی موجود ہے، لو ابھی دیکھو، میں تجھے زندہ بھی کر کے دکھاتا ہوں اور مار کر بھی۔ یہ کہہ کر نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا دیکھو، ایک کو میں نے مار ڈالا اور ایک کو گرفتار کر کے چھوڑ دیا، گویا اسے زندہ کر دیا۔ نمرود کی یہ احمقانہ باتیں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری مناظرانہ گفتگو فرمائی اور فرمایا حضرت خلیل علیہ السلام: میرا رب سورج کو پورب کی طرف سے لاتا ہے، تجھ میں اگر کچھ طاقت ہے تو پچھم کی طرف سے لا کر دکھا۔ یہ بات سن کر نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ لاجواب ہو گیا۔ قرآن پارہ 3 رکوع 3۔ سبق: جھوٹے دعوے کا انجام ذلت و رسوائی ہے، کافر انتہائی بیوقوف ہوتا ہے۔ حکایت نمبر 64 آتش کدائے نمرود۔ نمرود ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب مناظرے میں شکست کھائی تو
اور تو کچھ نہ کر سکا، حضرت کا جانی دشمن بن گیا، آپ کو قید کر لیا، پھر ایک بہت بڑی چہار دیواری تیار کی اور اس میں مہینے بھر تک بکوشش قسم قسم کی لکڑیاں جمع کی، ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں اڑنے والے پرندے جل جاتے تھے، ایک منجک تیار کر کے کھڑی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس میں رکھ کر آگ میں پھینکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر اس وقت یہ کلمہ جاری تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ادھر نمرود نے آگ کو آگ میں پھینکا اور ادھر اللہ نے آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ، خبردار، ہمارے خلیل کو مت جلانا، تو ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا گھر بن جا۔ چنانچہ وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے باغ و بہار بن گئی اور نمرود کی سازش بیکار چلی گئی۔ قرآن کریم پارہ 17 رکوع 5 خزائن العرفان صفحہ 463۔ سبق: اللہ والوں کو دشمن ہمیشہ تنگ کرتے رہے لیکن اللہ والوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور خود ہی ذلیل ہوتے رہے۔ حکایت نمبر 65 خلیل و جبرائیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں پھینکنا چاہا تو جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور اللہ سے کہیے وہ آپ کو اس آتش کدا سے بچا لے۔ آپ نے فرمایا، اپنے جسم کے لیے اتنی بلند و بالا پاک ہستی سے معمولی سا سوال کروں۔ جبرائیل نے عرض کیا، تو اپنے دل کو بچانے کے لیے اس سے کہیے۔ فرمایا، یہ دل اسی کے لیے ہے، وہ اپنی چیز سے جو چاہے سلوک کرے۔ جبرائیل نے عرض کیا، حضور اتنی بڑی تیز آگ سے آپ کیوں نہیں ڈرتے؟ فرمایا، اے جبرائیل، یہ آگ کس نے لگائی؟ جبرائیل نے جواب دیا، نمرود نے۔ فرمایا، نمرود کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی؟ جبرائیل نے جواب دیا، رب جلیل نے۔ فرمایا، تو پھر ادھر حکم جلیل ہے تو ادھر رضائے خلیل ہے۔ نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ 204۔ سبق: اللہ والے ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔